یہ چیزیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو ہم سے قریب کریں گے. ہم ان کو زندگی میں بھی خوش دیکھنا چاہتے ہیں, مرنے کے بعد بھی خوش دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ اچھے اخلاق. اگر وہ انتقال ہو جائے, اس کے گھر جا کر اسے تسلی دی جائے, بیمار پڑ جائے, اپنے سے جو خدمت ہو سکتی ہو خدمت کی جائے. کبھی اناج اور راشن کی ضرورت ہو, اناج اور راشن غیر مسلم دوستوں کو دیا جائے. اگر کبھی قرضے کی ضرورت ہو, اسے قرضہ دیا جائے. اگر اس سے قرضہ لیا گیا ہو, وقت پر واپس کرنے کی کوشش کی جائے. یہ اسلامی تعلیمات ہیں جو مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دی جاتی ہیں. اسلام بدنام ہے تو اسلامی تعلیمات کی وجہ سے نہیں, اسلام بدنام ہے تو مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ سے, مسلمانوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے. ہم غیر مسلم دوستوں سے کہتے ہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو, اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن کو دیکھو, اسلام کو سمجھنے کے لیے محمد رسول اللہ کو دیکھو, اسلام کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو دیکھو. جیسے ہم ہندو دھرم کو سمجھنے کے لیے کسی ہندو کو نہیں دیکھتے ہیں, ہم گیتا پڑھتے ہیں, رامائن پڑھتے ہیں, منوسمرتی پڑھتے ہیں, ہم وید پڑھتے ہیں, اس سے دھرم کا پتہ چلتا ہے. دھرم کے ماننے والوں سے دھرم کا پتہ نہیں چلتا, ماننے والا غلط بھی ہو سکتا ہے. اس لیے مسلمانوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے اسلام کو برا نہ سمجھا جائے. اگر تمہارا کھانا حلال کا ہے, پیچھے سب میں بھی پڑھ لو, ثواب مل جائے گا. اگر کھانا حرام کا ہے, پہلی سب میں بھی پڑھ لو, ثواب نہیں ملے گا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان اکرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشی خواتین، آج کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کی نسبت سے آپ حضرات کے سامنے ہمارے سماج اور سوسائٹی کی اصلاح کے پیش نظر مکتب کے بچوں کا پروگرام بھی آپ نے دیکھا، مختلف علماء اکرام کے بیانات بھی آپ نے سنے، تیلگو زبان میں بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ نے بیان سنا۔ ابھی اس جلسے کا یہ آخری بیان ہے، اس میں 4 باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات، چونکہ اس جلسے میں ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھائی بھی یہاں شریک ہیں، ان سے متعلق اسلامی ہدایت کیا ہے۔ دوسری بات، جلسے کا عنوان ہے خاتم النبیین، ختم نبوت، اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تیسری بات، اس زمانے میں مسلمان یا اسلام بدنام ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ مسلمان کا اپنے معاملات کو صاف ستھرا نہ رکھنا، حلال حرام کی اور معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ اسلامی اصول کی رعایت نہ رکھنا، اس کی وجہ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اسلام ہمیں کیا رہبری کرتا ہے۔ آخری بات، مکتب کی نسبت سے یہ کہی جائے گی کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی کس قدر فکر کرنی چاہیے۔ پہلی بات یہ سمجھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اس اللہ سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک انسان سے پیدا کیا۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کہہ کر جو فرما رہے ہیں، اس میں چاروں طرف سے آنکھوں پہ لائٹ پڑ رہی ہے، منتظم کہاں؟ دولہے کے لیے بھی اتنا ڈیکوریشن نہیں لگایا جاتا ہے جتنا میں۔ جلسے کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھ سک رہا ہوں۔ لائٹ کی روشنی جو پڑ رہی ہے اس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھ سک رہا ہوں۔ بازو سے اتنی روشنی بس جس سے جلسے کا منظر نظر آ جائے کافی ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم یعنی انسان کو عزت بخشی ہے۔ اس آیت کے تحت میں مفسرین فرماتے ہیں بنی آدم یعنی انسان، چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی اور مذہب کا ہو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عزت بخشی ہے۔ جانور کبھی بھی انسان کے برابر نہیں ہو سکتا، تو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کی عزت ہماری عزت ہے، ان کا احترام ہمارا احترام ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ غیر مسلم کی جان کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی مسلمان کی جان کی اہمیت ہے۔ دماؤہم کدمائنا، غیر مسلموں کی جان کی بھی اتنی ہی عزت اور احترام کرو جتنا مسلمان کی جان کی عزت اور احترام مسلمان پر ضروری ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ دلانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی اللہ اس پر حرام کر دیں گے۔ اور جنت کی خوشبو جنت سے 40 سال پہلے یا 7 سال پہلے اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو سنگا دیتے ہیں، لیکن اللہ اس گناہ کی وجہ سے جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھ دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا پڑوسی اگر غیر مسلم ہے، ہم جس کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، ہمارا تعلق کسی بھی غیر مسلم سے ہے، اس کی عزت ہم پر واجب ہے۔ اس کی کھلواڑ کرنا، بے عزتی کرنا، اس کے مال کو چوری کرنا اسلام میں ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو تعلیمات ہمیں سکھائی ہیں، غیر مسلم کے مال کا بھی اتنا ہی احترام کرو جتنا مسلمان کے مال کا احترام ہے۔ کسی غیر مسلم کے مال کو چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ کسی غیر مسلم لڑکی کو بری نگاہ سے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ جس طرح مسلمان لڑکی کو پردے میں رہنے کی حالت میں مرد کو حکم ہے کہ نگاہ کو نیچے رکھو، ایسے ہی سامنے اگر غیر مسلم لڑکی ہے اس کا احترام یہ ہے کہ اس پر بری نگاہ مت ڈالو، اسے بری نیت سے ہاتھ مت لگاؤ۔ وہ ہماری بہن کی طرح ہے، وہ ہماری بیٹی کی طرح ہے، وہ ہماری ماں کی طرح ہے۔ اسلام نے جان کا احترام، عزت کا احترام، آگے اسلام نے حکم دیا خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، خوشی اور غم کے موقع پر اپنے غیر مسلم بھائیوں کو شریک کرو۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق مروی ہے، آپ ایک جگہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے غیر مسلم کا جنازہ نکلا تو آپ علیہ السلام اس غیر مسلم کے جنازے کو دیکھ کر اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، یہ غیر مسلم کا جنازہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ کہ غیر مسلم ہے لیکن انسان تو ہے، اس میں جان تھی، ایک انسان کی لاش جا رہی ہے، اس کا احترام بھی ضروری ہے۔ تو آپ علیہ السلام
انتقال ہونے کے بعد غیر مسلم کی عزت کا، جان کا احترام فرمایا، تو زندگی میں کسی غیر مسلم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، بے عزتی کرنا، بدنام کرنا، اسلام مسلمانوں کی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام میں یہاں تک تعلیم دی گئی کہ اگر آپ کی شادی ہو رہی ہو، آپ کے پڑوس میں غیر مسلم بھائی ہے، اس غیر مسلم بھائی کو شادی کی دعوت میں انوائٹ کرو۔ آپ کا ولیمہ ہو رہا ہے تو ولیمے کی دعوت میں غیر مسلم بھائیوں کو بلاؤ۔ آپ اگر حج پر گئے، عمرے پر گئے، وہاں سے زمزم اور کھجور لے کے آئے، غیر مسلم بھائیوں کو زمزم کا پانی دو، کھجور دو۔ اگر آپ نکاح ولیمے کی دعوت میں، بچے کی عقیقے میں، رمضان کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر جو پلیٹ افطار کے موقع پر فروٹس کے آپس میں تقسیم کرتے ہو، غیر مسلموں کے گھروں میں بھی فروٹس بھیجو، انہیں بھی اس افطار کی خوشی میں شریک کرو۔ مسجدوں کی اوپننگ کے موقع پر غیر مسلموں کو دعوت دی جائے، مسجد کا انٹروڈکشن کرایا جائے کہ مسجد میں ہوتا کیا ہے، اذان کا مطلب کیا ہے، مسجد میں نماز کیسے ادا کی جاتی ہے۔ تم اپنی خوشی کے موقع پر غیر مسلم بھائیوں کو شریک کرو۔ ربیع الاول کی نسبت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پر لکھی گئی کوئی تیلگو کی کتاب، کوئی مٹھائی کا ڈبہ، کرسمس کے موقع پر ہمارے عیسائی بھائی مٹھائی کے لڈو تقسیم کرتے ہیں۔ جو جاب کرنے والے ملازم ہیں پوچھتے ہیں کرسمس کے موقع پر مٹھائی کا ڈبہ آتا ہے، قبول کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ جیسے غیر مسلم عیسائی ہو یا کوئی گنیش کے موقع پر لڈو تقسیم کر رہا ہو، اسے قبول کرنے نہیں کرنے کا سوال آتا ہے، ویسے ہی رمضان کے موقع پر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ فروٹس ہو، مٹھائیاں ہوں، غیر مسلم دوستوں کے گھر پہنچایا جائے، اپنے افطار کے دسترخوان پر غیر مسلم بھائی کو بلایا جائے، اپنے خوشی میں اسے شریک کرنے کی کوشش۔ آپ میں سے 50-60 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ان کی جوانی میں غیر مسلم بھائیوں سے جب دوستیاں تھیں، شادی میں جس قدر مسلمان آتے تھے اتنے ہی زیادہ غیر مسلم دوست بھی شادی میں آتے تھے۔ آج کی شادیوں میں، مسلمانوں کی شادیوں میں غیر مسلم دوست نظر نہیں آتے ہیں۔ دوستیاں بڑھاؤ، یہ ہمارے بھائی ہیں، انہیں قریب کر کے وہ سمجھانا ہے کہ جس جنت کو ہمیں پانا ہے اس جنت میں ہم اپنے غیر مسلم دوست کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس قبر کے عذاب سے ہم بچنا چاہتے ہیں اس قبر کے عذاب سے اپنے غیر مسلم بھائی کو بھی بچانا چاہتے ہیں۔ جس جہنم کے عذاب سے ہم بچنا چاہتے ہیں اس جہنم کے عذاب سے اپنے غیر مسلم بھائی کو بھی بچانا چاہتے ہیں۔ یعنی جس سرگ میں ہم جانا چاہتے ہیں اس سرگ میں ہم اپنے غیر مسلم پڑوسی کو بھی لے جانا چاہتے ہیں۔ جس نرک سے ہم بچنا چاہتے ہیں اس نرک سے اپنے غیر مسلم دوست کو بھی بچانا چاہتے ہیں۔ انہیں قرآن مجید تیلگو زبان میں دینا، نبی کی سیرت کی کتاب دینا، اور خوشی کے موقع پر اگر وہ غم کا موقع ہے، اپنا پڑوسی غیر مسلم ہے، بیمار پڑ گیا، دوائیاں لے جا کے دو، فروٹس لے جا کے دو، اسے علاج کرواؤ، ہاسپٹل تک لے جاؤ، اس کے بوڑھے باپ کی عیادت کرو۔ جو ایک انسان کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کے ساتھ وہ سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے حضرت عبداللہ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کے بازو ایک غیر مسلم پڑوسی تھا، اس کے فرسٹ فلور پر جو واش روم بنا تھا وہ واش روم کا پائپ لیکیج تھا، اس میں سے گندا پانی بلکہ غلاظت نیچے حضرت عبداللہ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں وہ غلاظت روزانہ پڑتی تھی۔ حضرت عبداللہ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ سالوں تک اس غیر مسلم کی غلاظت کو برداشت کیا۔ گھر میں جہاں وہ گندگی گر رہی تھی اس گندگی کو روزانہ صاف کرتے رہے۔ جب حضرت کے انتقال کا وقت آیا، انتقال سے پہلے اپنے غیر مسلم پڑوسی کو بلایا اور اسے اپنا گھر دکھایا اور یہ فرمایا کہ 30-40 سال سے تمہارا پڑوسی ہوں، روزانہ تمہاری غلاظت میرے گھر میں گرتی ہے، 30 سال ہو گئے آج تک میں نے تمہیں بتایا نہیں، اب میرے دنیا سے انتقال ہونے کا وقت ہے، میرے جانے کے بعد میری اولاد تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گی میں نہیں جانتا، یا دوسرا آنے والا پڑوسی کیا سلوک کرے گا میں نہیں جانتا، یہ صرف اتنا بتانے کے لیے بلایا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تم اپنا واش روم درست کر لینا۔ 30 سال تک اس غیر مسلم کی غلاظت حضرت عبداللہ سہل تستری نے برداشت کی۔
کتابوں میں لکھا ہے جب وہ غیر مسلم نے دیکھا مسلمان کے اتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، برداشت کرتا ہے، تحمل اور صبر سے کام لیتا ہے، وہ غیر مسلم کہنے لگا آپ میرے پڑوس میں رہے اور اتنے سال تک میری گندگی برداشت کرتے رہے اور کوئی شکایت نہیں کی، اتنے نیک آدمی کا دین میں قبول نہ کروں تو پھر میں سورگ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا آپ دنیا سے جانے سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیجیے۔ ہمارے اخلاق ہمارے بھائیوں کو قریب کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، حضرت بایزید بستامی کے گھر کا پڑوسی غیر مسلم تھا، سفر پر چلا گیا، مہینوں گزر گئے، غیر مسلم پڑوسی کے گھر میں فاقہ آ گیا، کھانا نہیں رہا، بچے بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے، گھر میں چراغ جلانے، روشنی جلانے تیل نہیں رہا۔ جب ان بزرگ کو معلوم ہوا، انہوں نے اپنے گھر کا چراغ بھیجا، اپنے گھر سے راشن بھیجا، اپنے گھر سے اس پڑوسی غیر مسلم بچوں کی خاطر کھانے کا انتظام کیا۔ جب تک وہ پڑوسی واپس نہیں آ گیا اس وقت تک کھانے کا، پینے کا، چراغ کا، روشنی کا پورا انتظام یہ مسلمان دوست کر رہا ہے۔ جب وہ غیر مسلم پڑوسی واپس آیا، گھر والی سے حالات پوچھے، گھر والی نے سنایا تمہارے جانے کے چند ہفتوں کے بعد گھر میں فاقہ آ گیا، چراغ میں تیل تک نہیں تھا، اس مسلمان پڑوسی نے ہماری مدد کی ہے، اس نے ہمیں سہارا دیا ہے۔ تو وہ غیر مسلم دوست حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا جب ہمارے گھر میں بایزید کے چراغ کی روشنی آ گئی ہے تو پھر کفر کا اندھیرا ہمارے دل میں کیسا رہے گا؟ ہم ان کے جیسا مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے اخلاق، ہماری دعوت، ہمارے وعدے، زبان کی سچائی، وعدے کی پورا کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ چیزیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو ہم سے قریب کریں گے۔ ہم ان کو زندگی میں بھی خوش دیکھنا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ اچھے اخلاق۔ اگر وہ انتقال ہو جائے اس کے گھر جا کر اسے تسلی دی جائے، بیمار پڑ جائے اپنے سے جو خدمت ہو سکتی ہو خدمت کی جائے، کبھی اناج اور راشن کی ضرورت ہو اناج اور راشن غیر مسلم دوستوں کو دیا جائے، اگر کبھی قرضے کی ضرورت ہو اسے قرضہ دیا جائے، اگر اس سے قرضہ لیا گیا ہو وقت پر واپس کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں جو مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دی جاتی ہیں کہ اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ عزت سے، امانت سے، وعدے کی سچائی سے، پوری انسانیت کے ساتھ پیش آؤ۔ آج اگر اسلام بدنام ہے تو اسلامی تعلیمات کی وجہ سے نہیں، اسلام بدنام ہے تو مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ سے، مسلمانوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ ہم غیر مسلم دوستوں سے کہتے ہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو، اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن کو دیکھو، اسلام کو سمجھنے کے لیے محمد الرسول اللہ کو دیکھو، اسلام کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو دیکھو۔ جیسے ہم ہندو دھرم کو سمجھنے کے لیے کسی ہندو کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم گیتا پڑھتے ہیں، رامائن پڑھتے ہیں، منوسمرتی پڑھتے ہیں، ہم وید پڑھتے ہیں، اس سے دھرم کا پتہ چلتا ہے۔ دھرم کے ماننے والوں سے دھرم کا پتہ نہیں چلتا، ماننے والا غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے اسلام کو برا نہ سمجھا جائے۔ یہ پہلی بات تھی جو مجھے اس جلسے کی نسبت سے کہنی تھی۔ دوسری بات، جلسے کا عنوان ہے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت، یعنی ایک مسلمان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یہ بات ہم سمجھیں، عقیدے کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ عقیدے کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدے کی اہمیت ایک مثال سے سمجھیں۔ اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر کے موقع پر چند قیدی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس قیدی بن کے آئے، 70 کے قریب۔ ان میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے عرض کیا، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے
تم ایک اللہ کو مان لیے، ہجرت کر لیے تو اسے بڑی نیکی سمجھتے ہو؟ ہم بھی تو تم سے اچھی نیکی کرتے ہیں۔ کیا اچھی نیکی کرتے ہو؟ ہم کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے ہیں، آنے والے حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آنے والے حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ حاجی کو پانی پلانا، کعبۃ اللہ کی خدمت کرنا، صاف صفائی کرنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمیں کعبے کی حاضری، عمرہ اور حج کا موقع مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ جسے کعبے میں جانے کا موقع ملے، کعبے کی صفائی کا موقع ملے، آنے والے حاجیوں کو پانی پلانے کا موقع ملے تو کتنی بڑی نیکی ہوگی۔ تو حضرت عباس نے فرمایا ہم مسجد حرام کعبۃ اللہ کو ہم حفاظت کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم بھی نیکی کر رہے ہیں، تم بھی نیکی کر رہے ہو۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، تم کیا سمجھتے ہو کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر لینا، کعبۃ اللہ بنا لینا، کعبے کی خدمت کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا یہ بڑی عبادت سمجھتے ہو؟ ہرگز بڑی عبادت نہیں ہوتی۔ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ عقیدہ جب تک درست نہیں ہوگا کعبۃ اللہ کی خدمت بھی تمہارے کام نہیں آ سکتی ہے، کعبے کی خدمت اور حفاظت بھی تمہارے کام نہیں آ سکتی جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ عقیدہ مسلمانوں کا کیا ہے؟ 3 بنیادی عقیدے رکھنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ پہلا عقیدہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک باپ جس طرح ہوتا ہے 4 باپ سے پیدا نہیں ہوتا، ایک ہی باپ ہوتا ہے، ویسے ایک ہی اللہ ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی واسطے ماں اردو میں جس کے پیٹ سے پیدا ہوئے اسے ماں کہتے ہیں۔ ماں کی جمع آتی ہے مائیں، ماں کی جمع آتی ہے مائیں۔ عربی میں ماں کو کہتے ہیں امن، امن کی جمع آتی ہے امہات۔ ایسے ہی اردو میں باپ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے باپ، لیکن باپ کی جمع باپیں نہیں آتی ہے، کیونکہ باپ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ ماں 4 ہو سکتی ہے، آدمی 2 نکاح کیا 3 نکاح کیا تو سب ماں کہلائیں گی، لیکن باپ بہر صورت ایک سے زائد نہیں ہو سکتا۔ پہلا عقیدہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اللہ کو ایک مانا جائے، ایک کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اگر شرک ہوگا تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دوسرا عقیدہ آخرت پر یقین رکھنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ ٹیمپروری ہے، مرنے کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ اللہ کے سامنے ہوگا۔ اس آخرت کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ تیسرا عقیدہ رسالت کا عقیدہ کہ ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں، آخری نبی بھی مانتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی دوسرا آدمی نبی بن کر پیدا نہیں ہو سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل قرآن مجید میں 100 آیتیں ختم نبوت پر موجود ہیں کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت سمجھ لیجئے، سب جانتے ہیں، چھوٹی سی صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ چھوٹی سی مختصر سی آیت، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا پس منظر بیان فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیٹیاں بھی ہوئیں، بیٹے بھی ہوئے، لیکن 4 بیٹیاں باحیات رہیں، ان کی شادیاں ہوئیں، ان کے بچے ہوئے، لیکن جو بیٹے ہوئے تھے وہ تمام 3 بیٹے بچپن میں ہی انتقال ہو گئے۔ آدمی کی نسل اور نسب بیٹوں سے چلتا ہے، بیٹیاں شادی ہونے کے بعد سسرال چلی جاتی ہیں، خاندان بیٹوں سے چلتا ہے۔ تو مکے کے کافروں نے اللہ کے نبی کو تانا دیا کہ محمد کی نسل تو ختم ہو گئی، کیونکہ اب ان کے بیٹے نے رہے، جب بیٹے نے رہے تو محمد کی نسل نہیں چلے گی، نعوذ باللہ۔ جب اللہ کے نبی کو تانا دیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی کہ مجھے میرے بیٹوں کے انتقال ہو جانے کے غم میں تسلی دینے کے بجائے تانے دیے جا رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، محمد جو تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تمہاری نسل ختم ہو گئی، کہنے والوں کی نسل ختم ہو جائے گی۔
چنانچہ آج ابو لہب کی نسل، ابو جہل کی نسل، عتبہ کی نسل، شیبہ کی نسل، کسی کی نسل آج دنیا میں باقی نہیں ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی نسل باقی ہے۔ اس آیت کے تحت میں سمجھیں اللہ کے نبی کے بیٹے کیوں انتقال ہو گئے، بڑے اور جوان کیوں نہیں ہوئے؟ علماء نے لکھا ہے نبی کے بیٹے اگر باحیات رہتے، بڑے ہوتے، بالغ ہوتے، تو اب دو باتیں ہوتی، نبی کا بیٹا نبی بنے گا، نبی کا بیٹا نبی نہیں بنے گا۔ نبی کا بیٹا اگر نبی بنا تو ہمارے نبی آخری نبی نہیں ہو سکتے، نبی کا بیٹا نبی بنا ہمارے نبی آخری نبی نہیں ہو سکتے، اور اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں بنے گا تو پھر قوم تانا دے گی کہ نبی کا بیٹا نبی نہیں بن سکا ہے، قوم تانے دے گی۔ جیسے آپ بولتے ہیں حافظ صاحب کا بچہ حافظ نہیں بنا، مول صاحب کا بچہ مول صاحب نہیں بنا، جیسے تانے دیے جاتے ہیں ویسے نبی کو تانے دیے جائیں گے۔ حالانکہ اس زمانے میں مول صاحب کا بچہ مول صاحب کیوں نہیں بنتا ہے؟ ظالم سماج کے ستانے کی وجہ سے۔ مسجد میں ہر فرد مؤذن پہ چلائے گا، امام پہ چلائے گا، تانے دیتے رہے گا، تنخواہ ایک لیبر کی بھی نہیں رکھی جائے گی، کام لیبر سے بھی زیادہ لیا جائے گا، تو پھر مول صاحب سوچتے ہیں کہ میں جو تکلیف اٹھا رہا ہوں میری نسل نہ اٹھائے۔ حافظ بنتے وقت تو بڑی شان سے کہتے ہیں کہ حافظ بننے کے ٹائم پہ بچے ان کا مقام کتنا ہے، یہ کتنے لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے، ان کی سفارش کے ذریعے سے کتنے خاندان جنت میں جائیں گے۔ یہی حافظ، یہی عالم جب مارکیٹ میں کام کرنے کے لیے آتا ہے تو تنخواہیں اتنی معمولی، سلوک اور رویہ ان کے ساتھ اتنا گھٹیا، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، لیکن سماج کے ظلم کی وجہ سے نہیں بنا پاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے بیٹے اگر باحیات ہوتے، نبی بنتے تو ہمارے نبی آخری نبی نہیں ہوتے، بیٹے اگر نبی نہیں بنتے تو ہمارے نبی کو قوم تانا دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نسل ہی ختم کر دیا کہ میرے نبی کی شان باقی رہے، وہ آخری نبی بن کے باقی رہے، چاہے بیٹوں کا نسل ختم ہو جائے، بیٹیوں سے میں نسل چلاؤں گا، بیٹیوں سے میں خاندان چلاؤں گا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ سے اور نبی کی بیٹیوں سے نبی کا نسل چلا۔ آج بھی سید گھرانے کی خاندان، اہل بیت اور آل رسول کے خاندان کے لوگ موجود ہیں۔ نبی کا نسل بیٹیوں کے ذریعے سے اللہ نے چلایا، بیٹوں کا سلسلہ ختم کر دیا تاکہ نبی کی شان ختم نبوت باقی رہے۔ دوسری دلیل آپ سب جانتے ہیں، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قبر میں بندے کو 3 سوال فرشتوں کے ذریعے سے کرے گا۔ پہلا سوال من ربک کا، دوسرا سوال من نبیوں کا، تیسرا سوال ما دینوں کا، تمہارا نبی، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہیں۔ اب یہاں سمجھیں، یہاں جو سوال ہو رہا ہے کہ تمہارا نبی کون ہے، یہ کون سے نبی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے؟ اس امت کے مرنے کے بعد، ہم اور آپ انتقال ہونے کے بعد قبر میں جب ہم اور آپ سے سوال ہوگا کہ تمہارا نبی کون ہے، تو وہ کون سے نبی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے؟ جس نبی پر آپ ایمان لا کر دنیا سے مرے ہیں، اس نبی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ سب جانتے ہیں اس امت کا آدمی مرے گا تو قبر میں اس سے سوال ہوگا کہ تم نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، تمہارا نبی نوح علیہ السلام تھے، تمہارے نبی ابراہیم علیہ السلام تھے، تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے، تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ قبر میں جس نبی کے بارے میں سوال ہوگا وہ نبی ہوگا جس پر تم ایمان لا کر، جس کے زمانے میں تمہارا انتقال ہوا ہے۔ نبی 1400 سال پہلے آئے لیکن نبی کا زمانہ قیامت تک چل رہا ہے، ہم اس نبی پر ایمان لا کے مر رہے ہیں۔ اسے اور اچھا سمجھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی عیسائی انتقال ہوتا، اس سے قبر میں سوال ہوا تو وہ کس نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تمہارا نبی کون ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی انتقال ہوتا، اس سے قبر میں سوال ہوتا کہ تمہارا نبی کون ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تم نبی مانے یا نہیں مانے۔ تو ہر زمانے کے نبی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم اس زمانے کے نبی پر ایمان لائے یا نہیں لائے۔ اس زمانے کے مرنے والے کو سوال ہوگا کہ تم محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے کہ نہیں لائے۔ اب اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر اس کے بعد بھی کسی اور کو نبی مانیں گے تو پھر خبر میں جو سوال ہوگا وہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا، اور یہ ایمان لائیں ہم کسی اور نبی پر تو قبر سے ہی ٹھکائی شروع ہو جائے گی، قبر سے ہی ٹھکائی شروع ہو جائے گی۔ یہ پہلی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ تیسری دلیل سمجھیں،
اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ دین کی خاطر قربانیاں دینے والے کون سے صحابی ہیں؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر سب سے کلمہ پڑھ کر پہلے مسلمان ہونے والے حضرت صدیق اکبر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات اتنے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا جس نے بھی میرے ساتھ احسان کیا میں اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہوں، لیکن ابوبکر کے احسانات اتنے ہیں کہ اللہ قیامت میں اس کے احسانات ادا کرے گا۔ اب اتنے زیادہ احسانات والا شخص اور جو نبی کی موجودگی میں نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر 15-17 نمازیں پڑھائی ہیں، اللہ کے نبی کے بعد سب سے پہلا خلیفہ امت کا بنا ہے، جو غار میں بھی ساتھ تھا، سفر میں بھی ساتھ تھا، قبر میں بھی ساتھ ہے، ہر جگہ پر جو نبی کے ساتھ رہے۔ اگر نبی کے بعد کسی کو نبی بننے کا حق ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوتا۔ جب صدیق اکبر نبی نہیں بن سکے تو کوئی اور نبی بننے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق اللہ کے نبی نے خود کیا فرمایا؟ لو کان نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی کا سلسلہ چلتا تو عمر کے اندر وہ کیپیسٹی ہے کہ عمر نبی بن سکتا، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا نبی بعدی، عمر میں صلاحیت تو ہے نبی بننے کی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، عمر بھی نبی نہیں بن سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو حضرت عمر جیسے صحابی پوری دنیا پر جن کی حکومت چلی ہے وہ نبی نہیں بن سکتے۔ آج کوئی شخص پیدا ہو کر مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے، نبی بننے کا دعویٰ کرے تو وہ حجام اور بے وقوف ہوگا، وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسری دلیل، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا؟ انت بمنزلت ہارون منی، علی تمہاری مثال میرے پاس ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے حضرت ہارون کو جوڑی بنا کر دیا، ویسے تم میرے لیے ایک ساتھی ہو۔ لیکن سنو، حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے، میں نبی ہوں، تم نبی نہیں ہو سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نبی نہیں بن سکتے تو پھر آج کوئی پیدا ہو کر یہ کہے کہ میں نبی ہوں، میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، جہنمی ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور ایک آخری بات سن لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بشارت دی ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے پر تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، نبی ہیں، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، ہمارے نبی سے پہلے وہ دنیا میں آ کے گئے ہیں، آسمانوں میں زندہ ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے۔ یہاں ایک نقطے کی بات سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد الرسول اللہ سے پہلے نبی بن کر آئے اور آسمانوں پہ چلے گئے، دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، آسمان سے نازل ہوں گے۔ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کے قریب آئیں گے ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لے کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی ہیں، وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے، حضرت عیسیٰ بعد میں قیامت کے قریب آ رہے ہیں لیکن آخری نبی بن کر نہیں، آخری نبی بن کر نہیں آئیں گے، محمد الرسول اللہ آخری نبی ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اگر کوئی آخری نبی مانے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، تو کوئی بہار میں پیدا ہو گیا، کوئی پنجاب میں پیدا ہو گیا، کوئی حیدرآباد میں پیدا ہو گیا، وہ اپنے آپ کو نبی کہہ دے، مہدی کہہ دے، عیسیٰ کہہ دے، اس کو ہم نبی مان لیں، یہ مسلمان نہیں ہوگا، ایمان سے نکل جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا، میاں بیوی بن کر رہیں گے، اولاد ہوگی تو حرام کی نسل پیدا ہوگی، اس کے جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اسلام سے نکل چکا ہے عقیدہ خراب کرنے کی وجہ سے۔ آج لوگوں کو بہت آسان ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، شوگر زیادہ ہے، بی پی ہائی ہو گیا، کینسر آ گیا، فلاں بابا کی آڈیو کیسٹ سن لو، فلاں بابا کے منتر سن لو، فلاں بابا کے پاس جا کر اس کے وظیفے پڑھ لو، تمہارا کینسر ختم، تمہارا شوگر ختم، تمہارا فلاں ختم۔ ایک دن دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک دن انسانیت ختم ہونے والی ہے۔ جسمانی بیماریوں کی خاطر ایمان کا اگر سودا کیا جائے گا اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو بینائی نابینا پن آ گیا، دکھائی نہیں دے رہا ہے،
حکیم اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن ہوگا، آنکھیں واپس آ جائیں گی، لیکن 1 ہفتہ 15 دن زمین پر سجدہ نہیں ہوگا، آپ اشارے سے نماز پڑھنا پڑے گا۔ حضرت ابن عباس نے کیا فرمایا؟ آنکھیں گئی تو گئی، لیکن زمین کا سجدہ میں نہیں چھوڑوں گا، نابینا رہوں گا، اندھا رہوں گا، لیکن زمین کا سجدہ نہیں چھوڑوں گا۔ جسمانی بیماری گوارا ہے، لیکن ایمانی بیماری گوارا نہیں ہے، دل سے ایمان ختم ہو جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ وہ صحابہ نے عمل سے دکھایا۔ آج بچہ بیمار ہے، شوگر ہائی لیول ہو گیا، کھا کھا کے چربی چڑھ گئی، اب کولیسٹرول زیادہ ہو گیا، کسی بابا کا وظیفہ سن کر اس پر عقیدہ اور اس پر ایمان رکھا جا رہا ہے کہ وہ مہدی ہے، اس کے ہاتھ میں شفا ہے، وہ نبیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، پھر بھی گوارا کر لیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز اس وقت ہم سب کا ایمان ہے۔ ایمان کی حفاظت کرو، اسی نعمت کے بدلے قبر کے عذاب سے بچیں گے، اسی نعمت کے بدلے جہنم کے عذاب سے بچیں گے، اسی ایمان کے صدقے نبی کی سفارش نصیب ہوگی، اسی ایمان کے صدقے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہوگا۔ اس واسطے دوسری بات، ختم نبوت کا عقیدہ کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کو مانتے ہیں، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ نبی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آئے گا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن آخری نہیں ہوں گے، وہ نبی سے پہلے آ کے جا چکے ہیں۔ یہ 3 عقیدے مسلمانوں کو رکھنا، اپنی نسل کو سکھانا ضروری ہے۔ تیسری بات جو مجھے اس موقع سے عرض کرنی ہے، مسلمانوں کی معاملات کی صفائی، کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں رہن سہن، لین دین، معاملات ایسے کرو کہ حلال حرام کی تمیز باقی رہے۔ اگر کسی کے پاس عہدے کا پاور ہے، طاقت کا پاور ہے، پیسے کا پاور ہے، خاندان کا پاور ہے، پالیٹکس سے دوستی کا پاور ہے، کسی غنڈے سے تعلقات کا پاور ہے، پاور کے استعمال سے کسی کی زمین ہڑپ لے گا، کسی کا پیسہ لے کر واپس نہیں لوٹائے گا۔ دنیا حساب کتاب کی جگہ نہیں ہے، دنیا سزا اور جزا کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں 100 قاتلوں کو سزا ملے گی، 100 آدمیوں کے قتل کرنے والے قاتل کو سزا ملے گی، ایک ہی بار قتل کیا جائے گا، باقی 99 کی قتل کی سزا باقی ہے، وہ قیامت کے دن دی جائے گی۔ ایک آدمی نے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا، اس پر کیس ہوا اور قانون نے اسے پھانسی کی سزا دی۔ جب اسے پھانسی دی جائے گی، 100 بار پھانسی دی جائے گی یا 1 بار پھانسی دی جائے گی؟ 100 بار پھانسی دی جائے گی یا 1 بار پھانسی دی جائے گی؟ 1 بار پھانسی دی جائے گی۔ مارا کتنوں کو ہے؟ 100 کو مارا ہے، 100 کے بدلے 1 کی جان، حساب برابر نہیں ہوا۔ قیامت کے دن 100 بار زندہ کیا جائے گا، 100 بار مارا جائے گا، بدلے کی جگہ قیامت ہے۔ اس واسطے یہاں اگر کوئی اپنی منمانی سے چلا بھی لے گا، وہاں اللہ تعالیٰ پائی پائی کا حساب وصول کریں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، جو ظالم ظلم کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہرگز مت سمجھو کہ اللہ غفلت میں ہے، اللہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ نہیں جان رہے ہیں۔ موب لنچنگ کہاں ہو رہی ہے، بلڈوزر کہاں چل رہا ہے، جھوٹے کیسز کہاں چل رہے ہیں، اس سے یہ مت سمجھو کہ اللہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ظالم کو پکڑیں گے، ڈھیل دے رہے ہیں۔ فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ ڈھیل دے رہے ہیں، اس دن پکڑیں گے جس دن آنکھیں چکا چوند رہ جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ دیر کر رہے ہیں تاکہ پکڑیں تو ایسا پکڑیں کہ اب چھٹکارے کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔ اللہ ظلم دیکھ رہے ہیں، کب پکڑیں گے؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ظالموں کو ابھی پتہ چل جائے گا، سیعلم الذین ظلموا، ابھی پتہ چل جائے گا ظالموں کو ان کے ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس واسطے کسی کا مال لاحق لے لیا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کا پیسہ قرضے میں لے کر واپس نہیں لوٹایا، دیش چھوڑ کے بھاگ گیا، دیش کے قانون سے بچ جائے گا لیکن موت سے نہیں بچے گا، حضرت اسرائیل سے نہیں بچے گا۔
ایک دیش سے دوسرے دیش کو جانے کے لیے انسانوں کو پاسپورٹ اور ویزا کی ضرورت ہوتی ہے، حضرت اسرائیل کو پاسپورٹ اور ویزا کی ضرورت نہیں ہے، وہ جس کو جہاں ٹھوکنا ہے وہیں ٹھوک دیتے ہیں۔ اس واسطے اگر کسی کا نقصان کر کے کہیں بھی چلا جائے گا، حضرت اسرائیل سے بچ کے نہیں بھاگ سکتا ہے، موت سے بچ کے نہیں بھاگ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، ان دماءکم تمہاری جان، وَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ تمہارے مال اور پراپرٹی، وَإِنَّ أَعْرَاضَكُمْ تمہاری عزت، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ایک دوسرے پر حرام ہے، کسی کی جان نہ لینا، کسی کی عزت نہ اچھالنا، کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ نہ کرنا۔ کیسی عزت کرو ان سب کی؟ جیسے تم کعبۃ اللہ کی عزت کرتے ہو، جیسے تم سرزمین مکہ کی عزت کرتے ہو، جیسے تم اشہر حرم محرم، ذی الحجہ، سفر ان مہینوں کو عزت والے مہینے سمجھتے ہو، جگہ کی جیسی عزت ہے، کعبے کی جیسی عزت ہے، آپس میں ایک دوسرے کی ویسی عزت کرو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الا لا تظلموا سنو ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو، الا لا تظلموا سنو ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو، الا لا تظلموا سنو ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو، 3 بار فرمایا۔ اور اس کے بعد ظلم کی شکل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انہ لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسہ سنو کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر ہرگز ہاتھ نہ لگاؤ، چاہے وہ مسلمان کا ہو چاہے وہ غیر مسلم کا ہو، کسی کے مال کو اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر ہاتھ نہ لگاؤ، کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ، یہ تمہارا ظلم ہے اگر کسی کا مال اس کی ناحق اجازت کے بغیر لے لو گے۔ علماء نے لکھا ہے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ دین کے 5 شعبے ہیں، ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، یہ 5 ایمان کے دین کے شعبے ہیں۔ ان 5 شعبوں میں جس شعبے پر محنت ہوگی وہ شعبہ زندہ ہوگا۔ ایک جماعت نے ایمانیات پہ محنت کی کہ ایمان بنانا ہے، ایمان بنانا ہے، اللہ نے اس جماعت کی برکت سے پوری دنیا میں ایمان تازہ کر دیا۔ ایمان پہ محنت ہوئی، ایمان بنا، عبادات پہ محنت ہوئی تو مسجدیں آباد ہوئی، مدرسے بنے، مکتب بنے، کرتا پیجامہ، داڑھی، ٹوپی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب قائم کرنے والے ہوئے چونکہ عبادات پر محنت ہوئی۔ اخلاق پر، معاملات پر، معاشرت پر محنت نہیں ہوئی ہے، اس وجہ سے دیندار بھی لٹیرا نظر آتا ہے، دیندار بھی سود خور نظر آتا ہے، دیندار بھی جوڑا جہیز لینے والا نظر آتا ہے، دیندار بھی جھوٹا اور خیانت کرنے والا نظر آتا ہے۔ معلوم ہوا جس طرح ایمانیات پر، عبادات پر محنت ہوئی ہے، ویسے معاملات پر، اخلاق پر، معاشرت پر محنت کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھیں، عبادات کا تعلق، ایمانیات کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہوتا ہے، معاملات، معاشرت، اخلاق کا تعلق یہ بندوں سے ہوتا ہے۔ اللہ اپنے حق کو معاف کریں گے، لیکن بندے سے اگر کوئی حق ریلیٹڈ ہے اللہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا، نماز فرض ہے اس پر، بیمار ہو گیا، وضو نہیں کر سکتا تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ پانی نہیں لگنا، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لو۔ تمہیں چھوٹ ہے، تیمم نہیں کر سکتے، صرف اشارے سے نماز پڑھ لو، تمہیں یہاں تک چھوٹ ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتا، نماز چھوڑ دو، بعد میں اللہ صحت دے، طاقت دے تو نماز ادا کر لو، بعد میں صحت نہیں ملی، طاقت نہیں ملی تو اس نماز کے بدلے کفارہ ادا کر دو۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ نے اپنے احکامات میں چھوٹ رکھی ہے، بدل رکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بھوکا مر رہا ہے، اسے خواہش ہے پیٹ بھرنے کی، کسی کا مال چوری کر کے کھا لو، اجازت نہیں ہوگی، بھیک مانگ لو، لیکن چوری کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ اس کا مال ہے، بندے کا مال ہے۔ اور اللہ سے اگر نماز نہ ہو سکی، کسی کی داڑھی نہیں رکھ سکا کوئی آدمی، روزے نہیں رکھ سکا کوئی آدمی، مرنے سے پہلے وصیت کرنے کی بھی اتھارٹی ہے کہ میں اتنی عبادتیں نہیں کر سکا، میری وصیت ہے کہ میرے نمازوں کا فدیہ دے دو، میرے روزوں کا فدیہ دے دو، نمازوں کا بدل موجود ہے۔ لیکن اگر کسی کی زمین ہڑپ کے مرا، کسی کی پراپرٹی قبضہ کر کے مرا، اور اگر کسی کا قرضہ لے کر مرا اور مرنے کے ٹائم پہ وصیت کر رہا ہے میرے نام پہ اتنے قرآن پڑھ دو، میرے پیسے اتنے غریبوں میں صدقہ کر دو، قرآن پڑھو، صدقہ کرو، حج کرو، عمرہ کرو، جس کے پیسے لوٹا ہے جب تک نہیں لوٹائے گا اس سے پہلے جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، شہید ہونے کی خاطر، دین کی اشاعت کی خاطر جو مسلمان شہید ہو جاتا ہے، جس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن اگر وہ شہید ہونے والا شہید کسی کا قرضہ لے کر مرا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ شہادت بھی جنت میں نہیں لے جائے گی اگر دوسرے کا مال لے کے مر رہا ہے۔ جب تک معافی تلافی نہیں ہوگی، جب تک حساب کتاب نہیں ہوگا، شہید بھی جنت میں نہیں جا سکتا اگر لوگوں کا مال لے کے مر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے عبادات میں بھی اعتدال، معاملات اور معاشرت میں بھی اعتدال۔ پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ جس طرح رہتے تھے، رہبانیت، بیوی چھوڑو، بچے چھوڑو، گھر بار چھوڑو، کاروبار چھوڑو، جنگل میں جا کر پتے کھا کر پانی پی کر اللہ اللہ کرتے رہو، اجازت نہیں ہے اس امت میں ایسا کرنے کی۔ یا نہیں تو نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ قرآن ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، سب کچھ شراب، بدکاری، عیاشی، بے پردگی، من میں جیسے آیا ویسے کر لو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نہ رہبانیت کی اجازت ہے، نہ ابلیسیت اور شیطانیت کی اجازت ہے۔ اعتدال میں رہو، بیوی بچوں کے بھی حق رہیں، اللہ کا بھی حق رہے، عبادت بھی رہے، اخلاق بھی رہے، دونوں کو بیلنس کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا۔ چنانچہ آپ دیکھیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، اچانک اذان ہوتی ہے، اذان کی آواز سن کر بیویوں سے بات چیت ختم، اذان کی طرف توجہ، فوراً وضو فرمایا، نماز کے لیے حاضر ہو گئے۔ کیا معلوم ہوا؟ بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق چلتے ہوئے حکم الہی آیا، اب اللہ سے حسن تعلق دکھاؤ، کتنا تمہارا تعلق اللہ سے ہے۔ فوراً نماز کی طرف لپکے، اور جب نماز میں آئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا من کرتا ہے نماز لمبی کروں، قرات لمبی کروں، لیکن میں نماز میں سنتا ہوں کہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، وہ دودھ پینے کے لیے تڑپ رہا ہے، تو میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں تاکہ ماں تڑپ رہی ہے، بچہ تڑپ رہا ہے۔ معلوم ہوا اذان سے پہلے اللہ سے تعلق دکھایا، نماز میں آیا بندے کا حق دکھایا کہ اگر بندہ بے چین ہے نماز مختصر کرو اس بچے کی خاطر۔ دونوں میں بیلنس رکھنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے امام اور فقیہ گزرے ہیں، فقہ کی بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ایک بار چند لوگوں نے ان سے آ کر درخواست کی کہ آپ مسئلے مسائل میں بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اللہ والا بننے کے بارے میں بھی کوئی کتاب لکھیں، بزرگ بننے کے بارے میں بھی کوئی کتاب لکھیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے بزرگ بننے، ولی بننے، اللہ والا بننے کے بارے میں بھی کتاب لکھی۔ کون سی کتاب لکھی ہے؟ تو امام محمد نے فرمایا میری کتاب التصوف، تصوف کی کتاب کون سی ہے؟ کتاب البیوع، بزنس کے بارے میں جو میں کتاب لکھا ہوں، اگر آدمی بزنس شریعت کے مطابق کر لے گا تو ولی بن جائے گا۔ دکان میں بیٹھ کر بھی آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ دکانداری اسلامی اصولوں کے مطابق کرے، امانت داری ہو، وعدے کا لحاظ ہو، سچائی ہو، دھوکہ نہ ہو، خیانت نہ ہو۔ یہ چیزیں آدمی کو دکان کی کرسی پر بٹھا کر بھی اللہ کا ولی بنا سکتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی عبادتیں بہت کر رہا ہے، 1000 مسجدیں بنا لیا، 500 مدرسے چلا لیا، 80 حج کر لیا، یتیموں کی مدد کر لیا، بیواؤں کی مدد کر لیا، لیکن اگر کسی کا مال لوٹ کے کھایا ہے، کسی کی زمین ہڑپا ہے، کسی کا قرضہ لوٹ کے کھایا ہے، 1000 مسجدیں بنانا کام نہیں آئے گا، 500 مدرسے چلانا کام نہیں آئے گا، 80 حج کر لینا کام نہیں آئے گا، جب تک ان کا حق نہیں دیا جائے گا اس سے پہلے یہ عبادتیں بھی آدمی کو جنت میں، جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتی ہیں۔ اس واسطے عبادتیں کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات کا حسن سلوک والا معاملہ اچھا رکھو۔ آپ کو معلوم ہوگا پچھلی قوموں میں جو بیماریاں آئی تھیں، ان بیماریوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بیماری کیا تھی؟ جہاں اس قوم میں شرک تھا، جہاں اس قوم میں عبادتوں میں کوتاہی تھی، وہیں اس قوم کے اندر بزنس کرنے کے بارے میں دھوکہ، جھوٹ اور خیانت تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جن کے بارے میں احادیث میں لکھا ہے
خطیب الانبیاء، انبیاء میں، نبیوں میں جسے بیان کرنے کا پاور، خطابت کا پاور جسے اللہ نے دیا ہے، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب ہے خطیب الانبیاء۔ اور صحابہ میں جو خطیب بنے ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس امت کے خطیب ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی ایمان کی، قوم کو دعوت دی نماز روزے کی، قوم کو دعوت دی کہ بزنس میں حلال حرام کی تمیز، دھوکہ نہیں، جھوٹ نہیں، خیانت نہیں۔ تو اس زمانے کے جو غنڈے تھے، متکبر تھے، سود خور تھے، اس زمانے کے جو حرام خور تھے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ آپ کی نماز یہ کہتی ہے کہ ہم ہمارے مال میں ہماری مرضی نہ چلے، تمہاری مرضی چلے، ہمارے بزنس میں اپنی منمانی نہ چلے، تمہاری منمانی چلے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس قوم کو جہاں ہلاک کیا، ان کے شرک کی وجہ سے ان کے عذاب میں اضافہ ہوا، معاملات میں گھوٹالے کی وجہ سے۔ اس واسطے معاملات کی صفائی، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، بڑے نیک بزرگ گزرے ہیں۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کی بہن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ کیا مسئلہ پوچھ رہی ہے؟ مسئلہ یہ پوچھ رہی ہے کہ میں اپنے گزارے کے لیے بازار سے روئی خریدتی ہوں، اسے دھاگا بناتی ہوں، دھاگے سے چادر بناتی ہوں، وہ چادر لے جا کے مارکیٹ میں بیچ کر اپنا گزارا کرتی ہوں۔ روئی 2 درہم میں خریدتی ہوں، 4 درہم پروفٹ کے ساتھ 6 درہم میں مارکیٹ میں بیچتی ہوں۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میں جب روئی بنتی ہوں، دھاگا بنا کر پھر چادر بناتی ہوں، تو چراغ کی روشنی میں بیٹھ کر چادر بناتی ہوں، روشنی قریب ہوتی ہے تو چادر مضبوط اور ٹائٹ بنتی ہے۔ مہینے کے آخر میں چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے، اب مجھے چادر بن کر بیچنا ہے، تو چاند کی روشنی میں بیٹھ کر میں چادر بنتی ہوں، وہ اتنی مضبوط نہیں بنتی ہے۔ اب ایک ہی چادر میں ایک حصہ مضبوط ہے، ایک حصہ تھوڑا مضبوط نہیں ہے۔ جب میں یہ مارکیٹ میں بیچنے کے لیے جاؤں تو کیا خریدنے والے خریدار کو یہ بول کر بیچنا پڑے گا کہ یہ چادر آدھی چراغ کی روشنی میں بنی گئی ہے، آدھی چاند کی روشنی میں بنی گئی ہے، یہ عیب بتا کر بیچنا پڑے گا، یہ ایسے ہی بیچنا درست ہے؟ تو جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو امام احمد نے فرمایا عیب بتا کر بیچنا پڑے گا، حالانکہ گھر کا گزارا اسی پر ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ خواتین میں بھی اتنی دینداری تھی کہ وہ حلال حرام علماء سے پوچھ کر کرنے کی پابند تھی۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں نماز میں، روزے میں قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، ہوا نکل گئی، یہ مسائل تو پوچھیں گے دکان کھولنے سے پہلے، بینک سے لون لینے سے پہلے، اپنے والدین کی پراپرٹی تقسیم کرنے سے پہلے یہ سوال نہیں کریں گے کہ بہنوں کا حق کیا ہے، بھائیوں کا حق کیا ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ معلوم ہوا عبادات کا دین تو چاہیے، معاملات کا دین نہیں چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ، کاش لوگ جس طرح پہلی صف میں تکبیر اولا پانے کے لیے دوڑتے ہیں ویسے ہی حلال کمانے کے لیے دوڑتے تو کتنا اچھا ہوتا، ویسے حلال کمانے کے لیے دوڑتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا پوچھا؟ نماز کی پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا اگر تمہارا کھانا حلال کا ہے پیچھے صف میں بھی پڑھ لو ثواب مل جائے گا، اگر کھانا حرام کا ہے پہلی صف میں بھی پڑھ لو ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس سے کیا ہدایت دی ہے؟ روزی لقمہ جو حلق سے نیچے اترتا ہے اسے حلال حرام کی تمیز کے ساتھ اتارا جائے۔ آدھے انچ کی گولی ڈاکٹر سے پوچھ کے آدمی کھاتا ہے، اگر نہیں پوچھا ڈاکٹر سے انفیکشن ہو جائے گا، ریاکشن ہو جائے گا، موت آ جائے گی۔ جیسے جان کی پڑی ہے ڈاکٹر سے پوچھتا ہے، ایمان کی اگر فکر ہو حرام لقمہ حلق سے نیچے اترنے سے پہلے مفتی صاحب سے پوچھ لینا چاہیے کہ بزنس کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں۔
کیونکہ اس کے بعد آنے والا پروفٹ حرام کا ہوگا، حرام کا لقمہ جب اندر جائے گا۔ آخری بات، جب کوئی نوجوان جوانی میں خوب عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان کے چیلے پریشان ہو جاتے ہیں، بڑا ولی بننے چلا ہے، تو شیطان کا سردار پوچھتا ہے پہلے یہ دیکھو کمائی حلال کی ہے کہ حرام کی ہے؟ شیطان کے چیلے کہتے ہیں نہیں، کمائی حرام کی ہے۔ تو شیطانوں کا سردار کہتا ہے پھر تو بے فکر ہو جاؤ، عبادت چاہے جتنی بھی کر لے، یہ حرام کی کمائی خود اسے ہلاک کر دے گی، ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس واسطے تمیز رکھو، حلال حرام کی تمیز رکھو، غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور اپنوں کے ساتھ حسن سلوک۔ بالی زمین بھی اگر ناحق طریقے سے لے لی جائے گی، اللہ عذاب دیے بغیر نہیں بخشیں گے۔ آپ نہیں جانتے، ایک بکری دوسری بکری کو اگر سینگ مار دے، اللہ جانوروں کا حساب دلائے گا قیامت کے دن، تو کیا انسانوں کو بخش دیں گے حساب کتاب دلائے بغیر؟ جب جانور کو حساب ملے گا وہاں پر، تو انسانوں کا حساب ہوگا، اس کے بعد ہی جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق کیا جائے۔ اور آخری بات یہ ہے، مکتب کی جو محنت ان اساتذہ نے، 400 بچے 12 مکاتب میں آپ ہی کے بستی کے پڑھ رہے ہیں، ان کا مظاہرہ آپ نے دیکھا ہے۔ ہر گھر کا بچہ مکتب میں رہے، ہر مسجد میں مکتب چلے۔ ہماری نسل کے ایمان کی حفاظت کا آنے والے دنوں میں واحد ذریعہ یہ مکاتب کی محنت ہے۔ کوئی گھر، ہر کسی گھر کی لڑکی یا لڑکا ایسا نہ ہو کہ وہ اسکول جاتا ہے لیکن مکتب نہیں جاتا ہے، وہ دنیا کی تعلیم پڑھتا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا ہے، ایسا کوئی گھر نہ رہے۔ یہ کوشش کریں، ان علماء کا ساتھ دیں، ان ائمہ کی مکتب کی محنت کی لاج رکھیں، یہ ہمارے نسل کے ایمان کے محافظ ہیں، ان کی خدمتوں کو سراہیں، ہونے والی غلطیوں سے درگزر کریں، برائیاں اور عیب نہ دیکھیں، ان کی خوبیاں دیکھ کر، ان کا ہاتھ بٹا کر، ان کے کندھے سے کندھا ملا کر اپنے نسل کی ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔